15ویں صدی کے اس ہوٹل کے دروازے کے سامنے سلیم بے چینی سے کھڑا تھا۔ اس کی نظریں بار بار گھڑی پر جا رہی تھیں۔ چند لمحے پہلے اس نے ایک ٹیکسی سے اترتے ہوئے ایک شخص کو اپنی طرف آتے دیکھا تھا، مگر اب وہ انتظار کی اذیت میں مبتلا تھا۔ ابھی 7:30 بجنے والے تھے، لیکن عباس کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ اگر وہ اگلے 2 منٹ میں نہ پہنچا تو اس کا مطلب یہی ہوتا کہ اس نے اپنا ارادہ بدل لیا ہے۔ عباس نے پہلے ہی اسے خبردار کیا تھا کہ اگر وہ وقت پر نہ آیا تو معاملہ ختم سمجھا جائے گا۔ سلیم کا دل ڈوب رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر عباس نہ آیا تو اس کے آقاؤں کو یقین ہو جائے گا کہ اس نے انہیں دھوکا دیا ہے۔ ایسی صورت میں اس کی قسمت تو عمر بھر کی قید تھی یا ایک دردناک موت۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ بھارتی ایجنسیاں اس پورے علاقے کو گھیرے میں لیے بیٹھی ہوں گی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اسے کہیں بھی کوئی مشکوک چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ دل ہی دل میں وہ اپنے ساتھیوں کی احتیاط کی داد دے رہا تھا، جنہوں نے پورے ہوٹل کو اس انداز میں گھیر رکھا تھا کہ کسی کو شک تک نہ ہو۔ بالکل 7:05 پر اچانک عباس اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ سلیم چونک گیا۔ اسے سمجھ ہی نہ آئی کہ عباس کس راستے سے اندر آیا تھا۔ عباس نے آتے ہی اسے کوڈ نام پانڈے جی کہہ کر مخاطب کیا۔ یہی وہ خفیہ شناخت تھی جس کے ذریعے دونوں ایک دوسرے کی پہچان کرنے والے تھے۔ سلیم نے فوراً جواب میں مخصوص اشارہ کیا جو پہلے سے طے شدہ تھا۔ عباس کی اچانک آمد نے اگرچہ اسے ایک لمحے کے لیے خوفزدہ کر دیا، لیکن جلد ہی وہ خود کو سنبھال گیا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور معمول کے مطابق بات چیت شروع کر دی۔ اس کے باوجود اس کے ذہن میں ایک خوف مسلسل موجود تھا کہ اگر عباس کو ذرا سا بھی شک ہو گیا تو وہ اسے موقع پر ہی گولی مار کر فرار ہو جائے گا۔ دونوں اپنی منصوبہ بندی پر بات کر رہے تھے۔ سلیم اسے یہ بتا رہا تھا کہ بھارت سے فرار ہونے کے لیے کیا انتظامات کیے گئے ہیں کہ اچانک عباس کی نظریں دائیں جانب اٹھیں۔ 2 نوجوان تیزی سے ان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ ان میں سے کوئی اپنی پستول نکال کر نشانہ بناتا، عباس نے بجلی کی سی تیزی سے اپنے ہاتھ میں موجود گرم چائے کا کپ سلیم کے چہرے پر دے مارا۔ اسی لمحے اس نے ایک زوردار لات بھی ماری جس سے سلیم الٹا جا گرا۔ آس پاس بیٹھے لوگ گھبرا کر اپنی جگہوں سے کھڑے ہو گئے۔ عباس نے فوراً ایک میز کو ڈھال بنایا اور حملہ آوروں کی طرف لپکا۔ پھر وہ ایک چھلانگ میں کچن کی طرف جا پہنچا۔ کچن میں موجود باورچی ابھی کچھ سمجھ بھی نہ پائے تھے کہ عباس نے جالی والا دروازہ لات مار کر کھولا، لان میں پہنچا اور چند ہی سیکنڈ بعد دیوار پھلانگ کر سڑک پر آ گیا۔ ہوٹل کے اندر سے فائرنگ کی آوازیں مسلسل آ رہی تھیں، مگر عباس نے پیچھے موڑ کر دیکھنے کی زحمت بھی نہ کی۔ وہ پوری رفتار سے دوڑتا جا رہا تھا۔ اچانک وہ ایک گاڑی سے ٹکرا گیا۔ خوش قسمتی سے گاڑی کی رفتار بہت کم تھی، ورنہ وہ شدید زخمی ہو سکتا تھا۔ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھلا اور ایک خوبصورت نوجوان لڑکی نے اسے فوراً اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بے وقوف مت بنو، وہ تمہارے پیچھے ہیں، اس نے جلدی سے کہا۔ اسی لمحے عباس نے پیچھے سے گولی چلنے کی آواز سنی اور 2 سفید لباس والے افراد کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا۔ لڑکی نے بے چینی سے کہا، جلدی کرو۔ عباس کے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ فوراً اگلی نشست پر بیٹھ گیا۔ لڑکی نے دروازہ بند کیا اور گاڑی تیزی سے سڑک پر دوڑا دی۔ شاید حملہ آوروں نے اس راستے پر ناکہ بندی نہیں کی تھی، اسی لیے وہ بچ نکلے۔ لڑکی نے نہایت مہارت سے گاڑی کو مختلف سڑکوں اور گلیوں سے گزارا تاکہ اگر کوئی ان کا تعاقب کر بھی رہا ہو تو راستہ بھول جائے۔ اب تک دونوں کے درمیان مکمل خاموشی تھی۔ عباس نے صرف اتنا کہا، شکریہ۔ لڑکی نے سڑک سے نظریں ہٹائے بغیر جواب دیا، اس کی ضرورت نہیں۔ اسی دوران ہلکی بارش اچانک موسلا دھار بارش میں بدل گئی۔ لڑکی پورے اعتماد کے ساتھ گاڑی چلاتی رہی۔ کچھ دیر بعد عباس نے کہا، اپنے بہت زحمت کی مجھے یہیں اتار دیں۔ لڑکی نے پہلی مرتبہ اس کی طرف دیکھا اور کہا، ابھی نہیں، تم ابھی محفوظ نہیں ہو۔ بارش تیز ہوتی جا رہی تھی اور لڑکی پوری مہارت کے ساتھ گاڑی چلا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ ایک جدید طرز کے بنگلے کے سامنے رکی۔ گاڑی رکتے ہی گیٹ کھل گیا۔ ایک چوکیدار چھتری تھامے باہر آیا اور احترام سے گیٹ مکمل کھول دیا۔ لڑکی گاڑی اندر لے گئی۔ دونوں گاڑی سے اتر کر برآمدے میں داخل ہوئے۔
لڑکی آگے آگے چل رہی تھی جبکہ عباس خاموشی سے اس کے پیچھے تھا۔ وہ ایک کشادہ حال میں داخل ہوئے جس کی دیواروں پر خان کعبہ اور مسجد نبوی کی بڑی بڑی تصاویر آویزاں تھیں۔ یہ منظر دیکھ کر عباس کو دلی سکون محسوس ہوا۔ سنگ مرمر کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہ ایک کمرے میں پہنچے جو غالباً لڑکی کا بیڈ روم تھا۔ وہاں ایک فریم میں ایک نوجوان کی تصویر رکھی تھی جو جہادی لباس میں ملبوس تھا، اور اس کے ساتھ یہی لڑکی کھڑی تھی۔ لڑکی نے ایک کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بیٹھ جائیے۔ عباس خاموشی سے بیٹھ گیا۔ میرا نام نبیلہ ہے۔ آپ کا نام؟ عباس نے ایک لمحہ سوچ کر جواب دیا، پرکاش مہرا۔ نبیلہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہ تو شاید اب کا فرضی نام ہے۔ میں اب کا اصل نام جاننا چاہتی تھی۔ عباس چونک گیا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ اس کا جھوٹ اتنی آسانی سے پکڑا جائے گا۔ نبیلہ نے سنجیدگی سے کہا، دیکھیں مسٹر، اب جو بھی ہیں صرف ایک بات یاد رکھیں، میں نے آپ کی مدد کسی ذاتی غرض سے نہیں کی بلکہ ایک احساس کے تحت کی ہے۔ پھر اس نے پوچھا، کیا آپ روحانیت پر یقین رکھتے ہیں؟ عباس نے اس بات میں سر ہلایا۔ نبیلہ بولی، اگر میں کہوں کہ قدرت نے مجھے آج صرف آپ کی مدد کے لیے اس ہوٹل بھیجا تھا تو شاید آپ یقین نہ کریں۔ میں اپنی زندگی میں پہلی بار اس ہوٹل گئی تھی۔ وہاں میرا ایک دوست اکاؤنٹس آفیسر ہے۔ جب میں اس کے کمرے میں گئی تو 2 مشکوک آدمی پہلے سے وہاں موجود تھے۔ بعد میں میرے دوست نے بتایا کہ وہ صبح سے پورے ہوٹل پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور آج رات تک وہیں رہنے والے ہیں۔ جب میں کچھ دیر بعد وہاں سے باہر نکلی تو میں نے انہی 2 آدمیوں کو پستول لیے ایک شخص کی طرف بڑھتے دیکھا۔ مجھے فوراً احساس ہوا کہ کوئی خطرناک معاملہ ہے، اس لیے میں اپنی گاڑی لے کر باہر نکل آئی۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی، میں جانتی تھی کہ وہ لوگ کسی ایسے شخص کے پیچھے ہیں جو مسلمان ہو سکتا ہے۔ اس نے سامنے رکھی ہوئی تصویر کی طرف اشارہ کیا۔ یہ میرے بھائی عدنان کی تصویر ہے۔ وہ لندن سے کشمیر آیا تھا اور شہید ہو گیا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز بیروا گئی۔ عباس نے افسوس کا اظہار کیا تو نبیلہ نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، اگر واقعی اب پرکاش مہرا ہے تو پھر اپنے انجام کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ میں آپ کو یہاں سے زندہ نہیں جانے دوں گی۔ یہ کہتے ہی اس نے دراز کھولی اور اس میں سے ایک پستول نکال کر عباس پر تان دی۔ عباس گھبرایا ضرور مگر اس کی نظریں فوراً اس ہتھیار پر جم گئیں۔ اس نے پرسکون لہجے میں کہا، یہ پستول اب کے شہید بھائی کا ہے نا؟ نبیلہ حیران رہ گئی۔ تمہیں کیسے معلوم؟ عباس نے جواب دیا، کیونکہ میرا تعلق بھی انہی لوگوں سے ہے جن سے آپ کے بھائی کا تھا۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر عباس نے دھیرے سے کہا، میرا اصل نام عباس ہے۔ یہ سن کر نبیلہ نے آہستہ آہستہ پستول نیچے کر لیا اور واپس دراز میں رکھ دیا۔ اس دن کے بعد دونوں کے درمیان اعتماد کی ایک نئی بنیاد قائم ہو گئی۔ عباس کو معلوم ہوا کہ نبیلہ اپنے والد کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کا بھائی عدنان شہید ہو چکا تھا اور اس کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی۔ نبیلہ نے اپنے والد سے عباس کا تعارف عدنان کے دوست کے طور پر کرایا۔ خان بہادر صاحب نہایت خاموش طبیعت کے انسان تھے۔ جوان بیٹے کی شہادت نے انہیں مزید سنجیدہ بنا دیا تھا۔ وہ زیادہ تر خاموش رہتے، اخبار پڑھتے، اپنے خیالات میں گم رہتے تھے۔ عباس بھی محتاط انداز میں ان کے گھر رہنے لگا۔ اس نے جلد ہی محسوس کر لیا کہ یہ خاندان مجاہدین سے گہری ہمدردی رکھتا ہے، اگرچہ اس حقیقت کو دنیا سے چھپا کر رکھا گیا تھا۔ چند ہی دنوں میں عباس اور نبیلہ ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے عزت، اعتماد اور محبت پیدا ہونے لگی۔ ایک شام خان بہادر صاحب نے عباس کو اپنے کمرے میں بلایا۔ انہوں نے کہا، بیٹا، میں گھما پھرا کر بات کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ میری بیٹی نبیلہ کا نکاح پہلے عدنان کے ایک دوست سے ہوا تھا، مگر شادی کے صرف 1 ہفتے بعد وہ کشمیر چلا گیا اور عدنان کے ساتھ شہید ہو گیا۔ انہوں نے ایک گہرا سانس لیا اور کہا، آج تک نبیلہ خود کو بیوہ نہیں مانتی۔ اس کا کہنا ہے کہ شہید زندہ ہوتے ہیں، اس لیے وہ اپنے آپ کو کسی مردے کی بیوی نہیں کہہ سکتی۔ یہ سن کر عباس پر نبیلہ کی خاموش طبیعت کا راز کھل گیا۔
خان بہادر صاحب کی بات سننے کے بعد عباس گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ نبیلہ کے دل میں شہادت کا جذبہ کس قدر راسخ ہے، اور وہ اپنے پہلے شوہر کی یاد کو آج بھی زندہ رکھے ہوئے ہے۔ کچھ دیر بعد عباس نے نبیلہ سے تنہائی میں بات کی۔ اس نے کہا، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، میرا ہر قدم موت کے سائے میں اٹھتا ہے، ممکن ہے کسی بھی لمحے میں بھی اپنے ساتھیوں کی طرح شہید ہو جاؤں۔ کیا تم پھر بھی ایک ایسے شخص کا ساتھ قبول کرو گی جس کی زندگی کی کوئی ضمانت نہیں؟ نبیلہ نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ وہ بولی، اس بار ایسا نہیں ہوگا کہ میں تمہیں اکیلے جانے دوں۔ پہلے بھی میری زندگی میں یہی ہوا تھا، لیکن مجھے اس مشن کا علم نہیں تھا جس پر وہ جا رہے تھے۔ اگر معلوم ہوتا تو میں انہیں کبھی تنہا نہ جانے دیتی۔ اب ہمارا جینا مرنا ساتھ ہوگا۔ نبیلہ کی آنکھوں میں یقین اور عزم صاف جھلک رہا تھا۔ عباس اس کی بات سن کر خاموش رہ گیا۔ چند ہی دنوں بعد خان بہادر صاحب کی کوششوں سے عباس کے لیے بھارتی شہری کے نام سے پاسپورٹ تیار کروا دیا گیا۔ اس کے بعد عباس اور نبیلہ کا نکاح ہو گیا۔ لوگوں کو یہی بتایا گیا کہ وہ سیر و تفریح اور ہنی مون کے لیے جا رہے ہیں، لیکن حقیقت میں اگلے ہی دن وہ ہوائی جہاز کے ذریعے پاکستان پہنچ گئے۔ پاکستان پہنچنے کے چند ہی دن بعد عباس کو محسوس ہو گیا کہ نبیلہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ نبیلہ نے نہ صرف عباس کو بے پناہ محبت دی بلکہ اس کی والدہ اور بہن کو بھی اپنا خاندان سمجھ کر ان کی خدمت شروع کر دی۔ ان کا گھر پہلے ہی مجاہدین کی آمد و رفت کا مرکز تھا۔ نبیلہ دن رات آنے والے مجاہدین کی خدمت کرتی، ان کے لیے کھانے کا انتظام کرتی اور ان کی ضروریات کا خیال رکھتی۔ وہ اکثر مجاہد کمانڈوں سے جہاد حالات اور مختلف محاذوں کے بارے میں گفتگو کرتی۔ اس کی سمجھداری، اخلاص اور قربانی کے جذبے کی وجہ سے سب اس کی بے حد عزت کرتے تھے۔ شادی کے تقریباً 4 ماہ بعد عباس کو افغانستان کے ایک اہم مشن پر روانہ ہونا تھا۔ نبیلہ نے ضد کی کہ وہ بھی اس کے ساتھ جائے گی، لیکن عباس نے نرمی سے اسے سمجھایا کہ یہ ممکن نہیں۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ اپنی حفاظت کا ہر ممکن خیال رکھے گا۔ عباس روانہ ہو گیا، مگر چند دن بعد جب وہ واپس آیا تو اس کی حالت بدلی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے کئی قریبی ساتھیوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے دیکھا تھا۔ اس کے دل میں دشمن کے خلاف شدید غصہ اور انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اسی دوران اسے کمانڈر رشید کا فون آیا۔ ایک نئے مشن کے لیے اسے فوراً روانہ ہونا تھا۔ وہ تیاری کرنے لگا تو نبیلہ نے پوچھا، کہاں جا رہے ہیں؟ عباس نے مختصر جواب دیا، کراچی جا رہا ہوں، شاید کل واپس آ جاؤں۔ کمانڈر پیرزادہ صاحب سے ملاقات بھی ہوگی؟ نبیلہ نے حیرت سے پوچھا۔ پیرزادہ صاحب یہاں آئے ہوئے ہیں؟ جی ہاں، وہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ نبیلہ نے دعا دیتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ عباس مسکرا کر گھر سے روانہ ہو گیا۔ کئی دن گزر گئے لیکن اس کی کوئی اطلاع نہ ملی۔ ایک دن نبیلہ نے اپنی ساس سے کہا، ابو کا کئی دن سے فون نہیں آیا۔ ساس نے محبت سے جواب دیا، بیٹی تم خود ہی فون کر لو۔ نبیلہ نے کہا، کوئی بات نہیں، شاید وہ مصروف ہوں گے، وہاں کی زندگی بہت مختلف ہوتی ہے۔ لیکن ساس اور نند کے اصرار پر اس نے آخرکار لندن میں اپنے والد کو فون کیا۔ والد نے فوراً کال بیک کیا تاکہ اطمینان سے بات کر سکے۔ نبیلہ نے خوشی خوشی اپنے سسرال والوں کی تعریف کی اور گھر کے حالات سنائے۔ والد نے پوچھا، عباس کہاں ہے؟ نبیلہ نے جواب دیا، وہ کراچی گئے ہیں، پیرزادہ صاحب سے ملاقات کر رہے ہیں۔ والد نے اس کے روشن مستقبل کے لیے دعائیں دیں اور فون بند کر دیا۔ فون رکھنے کے بعد نبیلہ نے اپنی ساس سے کہا، ابو اب سب کو بہت سلام کہہ رہے تھے۔ ساس نے دعا دیتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، ایسے نیک لوگ اب بہت کم رہ گئے ہیں، تم واقعی خوش نصیب ہو کہ ایسے خاندان میں آئی ہو۔ نبیلہ خاموشی سے مسکرا دی، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی جنم لے چکی تھی۔
اسے معلوم نہیں تھا کہ عباس جس سفر پر گیا ہے وہ اس کی زندگی کا سب سے خطرناک موڑ ثابت ہونے والا ہے اور آنے والے دن ان دونوں کی قسمت کا فیصلہ کرنے والے تھے۔